بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر ناصر عباس نییر صاحب کی افسانوی مجموعے خاک کی مہک سے ایک افسانہ جس کا عنوان ہے 70 سال اور غار۔ وہ 70 سالوں سے غار میں تھا۔ یہ بات تھوڑے لوگوں کو معلوم تھی۔ ان تھوڑے لوگوں میں اسحاق بھی شامل تھے۔ اسحاق نے اس بات کو راز میں رکھا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا تھا، لیکن اس بات کو راز میں نہیں رکھا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ 70 سالوں سے غار میں ہے۔ ایک بات کو راز رکھنے اور دوسری کو عام کرنے کی خاص وجہ تھی، اور اسے اسحاق ہی جانتے تھے، مگر کبھی کبھی کسی خاص شخص کو بتا بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن عصر کے بعد ان کے پاس 4 لوگ آئے۔ اسحاق مصلی سے اٹھے اور لکڑی کے تخت پر آ بیٹھے۔ سائیں بڑی مشکل میں ہیں، دعا فرمائیے۔ جس گاؤں سے آئے ہیں وہاں کے لوگ 6 ماہ سے ایک پل نہیں سوئے۔ روز ایک لاش کہیں سے آتی ہے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے کس کی لاش ہے، سب دوڑے دوڑے آتے ہیں، جو دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسی کی لاش ہے۔ سارا گاؤں مل کر اسے دفناتا ہے، واپس آتا ہے، سب ایک دوسرے کا کھانا پکاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد 70 پر سارا گاؤں بیٹھتا ہے۔ سارا گاؤں ایک دوسرے سے تعزیت کرتا ہے، ایک دوسرے کو امر ربی کہتا ہے اور فاتحہ پڑھتا رہتا ہے۔ ابھی سوئم نہیں ہو پاتا کہ پھر ایک لاش کا اعلان ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں ہماری لاشیں گاؤں میں نہ آ چکی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ سڑ جائیں۔ کچھ دن پہلے غلام محمد گاؤں سے ایک دن کے لیے گئے، واپس آئے تو ان کے گھر میں سڑان پھیل چکی تھی۔ انہیں اکیلے ہی اپنی لاش دفنانی پڑی اور کوئی پرسہ دینے بھی نہیں آیا۔ گاؤں میں لاش پہنچنے کا کوئی وقت نہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ کوئی خاص جگہ بھی مقرر نہیں جہاں لاش ملتی ہو۔ اسحاق نے ان کی طرف غور سے دیکھا، حیرت ظاہر کی اور کہا، میں نہیں، ایک اور شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے، جس نے 70 سالوں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی، پر سب جانتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ چاروں بیک وقت حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 70 سالوں سے غار میں رہنا یا ایک پل کے لیے باہر سر نکالے بغیر باہر کے بارے میں پل پل کی خبر رکھنا۔ سائیں دونوں چاروں بیک وقت بولے، تم اپنی مشکل کا حل چاہتے ہو یا اسرار جاننا چاہتے ہو؟ اسحاق نے تسبیح کے دانوں سے وقفہ لیتے ہوئے کہا۔ سائیں دونوں چاروں بیک وقت بولے، اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ فلاں درخت کی ایک شاخ کا پتا کھانے سے آدمی بندر بن جاتا ہے اور دوسری شاخ کا پتا کھانے سے واپس آدمی بن جاتا ہے، تو تم کس شاخ کا پتا حاصل کرنا پسند کرو گے؟ اسحاق نے تسبیح سے ایک اور وقفہ لیا۔ سائیں میں دوسری شاخ کا پتا حاصل کروں گا۔ ایک بولا، سائیں میں دونوں حاصل کرنے کی خواہش کروں گا۔ دوسرا بولا۔ تیسرا چپ رہا۔ سائیں میں اس درخت کا علم حاصل کروں گا۔ چوتھا بولا، تمہاری مشکل کا حل اب 2 آدمیوں کے پاس ہے، ایک وہ جو ابھی چپ ہوا اور دوسرا جو 70 سالوں سے چپ ہے۔ اسحاق بولے، وہ کیسے؟ باقی 3 بولے، تم تینوں نے ایک ایسی صورتحال سے اپنے لیے راستہ منتخب کرنا شروع کر دیا جو ہے نہیں ہو سکتی تھی یا کبھی تھی۔ جو چپ رہا وہ جانتا ہے کہ راستہ وہی چنا جاتا ہے جو ہو۔ اسحاق بولے۔ تینوں نے اس چوتھے کی طرف دیکھا جو چپ تھا۔ وہ اب بولا، وہ درخت تو میرے اندر ہے، پر میں نے کبھی اس کے پتے نہیں کھائے۔ پر ہمارے اندر تو ایسا کوئی درخت نہیں۔ تینوں بیک وقت آواز ہو کر بولے۔
تو اس شخص کے درخت سے اپنی مرضی کا پتا لے لو۔ اس مرتبہ اسحاق مسکرائے۔ سائیں، اب ہم نئی مشکل میں ہیں، اس درخت کے پتے حاصل کریں یا اس مشکل کا حل تلاش کریں جو ہمارے گاؤں کو لاحق ہے؟ تینوں بیک وقت بولے، چوتھا چپ رہا۔ اس کا جواب بھی تمہیں 70 سالوں سے چپ شخص سے ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک خونخوار شیر کا راستہ روک رکھا ہے جو سب انسانوں کو چیر پھاڑ سکتا ہے۔ سائیں، گستاخی نہ ہو تو عرض کریں، اگر اس نے شیر کا راستہ روک رکھا ہے تو کون ہے جو روز ہماری لاشیں ہمیں بھیجتا ہے؟ اب چاروں بیک وقت بولے۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ تمہاری لاشیں ہیں؟ اسحاق نے الٹا ان سے سوال کیا۔ سائیں، ہم خود انہیں دیکھتے اور دفناتے ہیں، چاروں بولے۔ پھر تم کون ہو؟ اسحاق نے تعجب کیا۔ چاروں چپ ہو گئے۔ اگر وہ واقعی تمہاری لاشیں ہیں تو تم ایک ہی دفعہ خود کو کیوں نہیں دفناتے؟ کیا اپنی قبر پر تم مٹی نہیں ڈالتے؟ ہو سکتا ہے تم ہی میں سے کوئی ایک شخص ہو جو روز تمہاری لاش کو پھینک جاتا ہو۔ اسحاق نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں سائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان بڑھتا جا رہا ہے، چاروں بولے۔ سائیں، کیا آپ ہمیں اس غار کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ چاروں نے درخواست کی۔ وہ چاروں لمبا کٹھن سفر طے کر کے بالآخر غار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ غار میں اسحاق کی لاش پڑی تھی اور ایک شیر کی گرج انہیں سنائی دی۔ اب کیا کریں؟ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر لاش کو سب نے باری باری غور سے دیکھا کہ کہیں یہ انہی کی لاش تو نہیں جو اس مرتبہ گاؤں کے بجائے یہاں پہنچ گئی ہے، مگر وہ اسحاق ہی کی لاش تھی۔ انہوں نے اسحاق کا مرا ہوا چہرہ غور سے دیکھا، پھر اس کا ماتم کیا، پھر اس کی لاش کو نکالا اور اپنے قبرستان لے گئے۔ سب گاؤں والوں نے جنازہ پڑھا، قبر تیار کروائی اور دفنا دیا۔ اس کے بعد گاؤں میں کوئی لاش نہ ملی۔ شکریہ۔